والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اما پارے کی 30ویں پارے کی سورہ اشراق کی 4تھی آیت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بہت مشہور و معروف، آپ بھی نمازیں پڑھتے رہتے ہوں گے۔ تو بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر پریشانی کے بعد، یعنی تاکید کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں نا وہاں چلے جاؤ گے تو یہ ہوگا، ارے جاؤ گے تو یہ ہوگا۔ ایک بات کہنے کے بعد پختگی مضبوطی پیدا کرنے کے لیے دوبارہ ہم کہتے ہیں ارے جاؤ گے تو ہوگا۔ یہ انداز قرآن سے ملا ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی، بے شک ہر پریشانی کے بعد۔ ہم سمجھتے ہیں یہ لوگوں نے محاورہ بنا رکھا ہے، جو کچھ ہے قرآن ہی میں ہے۔ یہ قرآن ایسا سمندر ہے جتنا ڈوبتے جائیں گے گہرائی اس کی اور بڑھتی جائے گی۔ تو پریشانی کے بعد آسانی ہے، لیکن اگر ہم کسی سے پوچھیں، آپ اپنے دوستوں سے پوچھیں، بوڑھے اپنے ساتھیوں سے پوچھیں، نوجوان اپنے دوستوں سے پوچھیں، یار بتاؤ اتنے زندگی میں اتنا بڑا وقت گزار دیا، کچھ حالات بتاؤ اپنے بارے میں۔ یعنی بھائی تو سب سے پہلے ہم زندگی کے وہ حالات ڈھونڈتے ہیں جو ہم نے پریشانی میں گزارے ہیں۔ ارے پوچھئے صاحب نہیں، وہ وقت بڑی مشکل میں گزرا، اتنے سال بڑی مشکل سے، کتنے سال؟ صرف 2 سال۔ کتنے؟ 2 سال کو اس نے ایسے بتایا کہ جیسے 2 سال نہیں تھے، وہ 200 سال تھے، ایسے بتایا۔ ارے جب ہمارے گھر میں ماتم مچا ہوا تھا وہ صاحب، وہ وقت الٹے نہیں، بڑی پریشانی تھی، لیکن آپ اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ صاحب 5 سال جو ہم نے دما دم کمایا، ایسا آ رہا تھا کہ جیسے نارا پر نارا جھڑوکا بہ رہا ہو، وہ نہیں بتاتے ہیں، ہے نا؟ وہ پورا حذف کر جاتے ہیں، غائب، جیسے وہ زندگی میں خوشحالی کبھی آئی نہیں تھی، پریشانی بتاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ وہ خوشحالی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، وہ انعام جو اللہ کی طرف سے ملا تھا، اس کا بھی تو ذکر کیا جائے۔ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، وہ جب چرچا کرو گے تو اللہ اور دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو جو دیا وہ بھی اللہ کا عذاب سب کو بھی۔ قرآن فرما رہا، گھٹنے میں درد ہوا، ابھی 1 مہینے بعد دقت آئی، ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے، ہم اپنی بات لے لے کسی کو ٹوکتے ہے نا؟ لیکن ہم نے جو 20 سال سکون اطمینان سے دوڑ کر گزارے، وہ ہم صاحب مٹا دیتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے کی پریشانی کو لے کر۔ کیا کریں، بیٹھ نہیں پاتے تو اس لیے مسجد آ نہیں پاتے صاحب، لیکن صاحب برات میں پہنچ جاتے ہیں، برات میں وہ بس میں بھی چلے جاتے ہیں، بس میں بھی چڑھ کے اتر جاتے ہیں، لیکن مسجد کی سیڑھیوں سے 2 سیڑھی چڑھی نہیں جاتی، ہے کہ نہیں؟ ہماری قوم کا حال ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ ہنسنے کی بات سمجھ نہیں پاتا ہے، بات سننے ہنسنے کی لگ رہی ہے لیکن سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کوئی بات کبھی ہنسی کی ہوتی تو ہنسی آ جاتی ہے، اس کو روکا نہیں جا پاتا، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ناراض ہم سے بلاتا نہیں ہے، ورنہ جب ہم آفس کی سیڑھیاں چڑھ کر پہلی اور دوسری منزل پہنچ جاتے ہیں تو مسجد کی 4 سیڑھیاں کیوں نہیں جا پاتے؟ پریشانی سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہے، جو نہیں ہے اس پر بھی راضی ہے، تو قیامت میں ایک ایسی جماعت آئے گی جو جنت میں جائے گی۔ کہا یہ جماعت کیسی جنت میں آئی ہے؟ کہ یہ وہ تھے کہ ان کے عمل اچھے زیادہ نہیں تھے،
بہت صدقہ خیرات کرنے والے نہیں تھے، فرض نماز ادا کرنے والے تھے، بہت زیادہ جلسے جلوس میں شرکت کرنے والے نہیں تھے، بہت نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے نہیں تھے، تھوڑے عمل تھے، لیکن جو کچھ اللہ نے دیا تھا اس میں راضی تھے۔ لہذا یہ اللہ کی جو بھی دی ہوئی نعمتیں تھیں اس میں راضی تھے، شکوہ نہیں کرتے تھے، کوئی باویلا نہیں مچاتے تھے۔ لہذا اللہ ان کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی تھوڑی نعمتوں پہ راضی تھے، لہذا اللہ ان کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ اور اسلام یہی سکھاتا ہے، اور اسلام اسی طریقے سے بھی پھیلا ہے۔ جھوم کر کہو، کوئی تلوار ڈنڈا لے کر آپ منانا چاہو گے، کھانا دے کر یہ کہو گے کہ بولو، تو اسلام وہ نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے کہ عمل کرو، خود بخود لوگ دائرہ اسلام میں آ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بولو وہ بولو تو ملے گا، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں۔ آؤ، عیسائیت میں کیسے اسلام پھیل رہا ہے؟ علامہ اقبال ہے نا، عاشق رسول، جب آپ لندن میں تھے اور وکالت کر رہے تھے، جو پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں علامہ اقبال بہت اچھے وکیل بھی تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک خاتون ان کے پاس آیا کرتی تھی جب وہ وہاں لندن میں وکالت کر رہے تھے، عیسائی تھی، اس کا نام تھا بارنس، کیا نام تھا؟ آتی تھی اپنے آپ کو تو بڑی دقت ہوگی کیونکہ آپ کا شوہر جو ہے وہ پولیس وبھاگ میں ہے، فوج میں ہے، تو بڑا مشکل پریشانی کا معاملہ ہو جائے گا، کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ کیا پریشانی کس بات کی؟ میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے شوہر بھی داخل اسلام ہو چکا ہے۔ داخل اسلام ہو چکا تو کون سا ایسا واقعہ ہو گیا جو اسلام کی طرف سے لے آیا اور آپ کو اسلام کے دائرے میں لے آیا؟ کہ ایک واقعے نے میری زندگی کا پہیا گھما کر واپس ادھر لے آیا، اسلام کی طرف لے آیا، عیسائیت سے موڑ دیا مجھے۔ کہ وہ واقعہ کیا بتائے؟ جب کچھ ایسا ہوتا تو تجسس اور زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے آپ کو بھی لگ رہا ہے۔ کا واقعہ یہ تھا کہ میرے گھر پر ایک میرا جو ہے نوکر تھا، ملازم تھا، جو 70 سال کا تھا۔ کتنے سال کا؟ 70 سال کا پورا تھا، مسلمان تھا، خدمت کی روٹی جو خدمت کرتا تھا اس کا جو ہے وہ کھایا کرتا تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے گاؤں جانا ہے، 3-4 دن کی چھٹی دے دیجیے۔ کتنے دن کی؟ 3-4 دن کی چھٹی دے دیجیے۔ کہا خیریت تو؟ خیریت ہے۔ کہا بتاؤ کیا؟ کہ بس خیریت یہی ہے کہ جو ہے میرا لڑکا بیمار رہتا ہے، اس کا ایک پوتا ہے اور بیوی یعنی میری بہو ہے، وہ لڑکا انتقال کر گیا ہے میرا۔ اللہ اکبر! باپ اور بیٹے کا تعلق، کنیکشن جانتے ہیں؟ باپ کے جنازے میں شامل ہونا لڑکے کے لیے پھر بھی آسان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آسان ہے، پھر بھی آسان ہے، لیکن باپ اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھے یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر! بے چین ہو گئی، فوراً انتظام کیا گاڑی کا، خود اپنی گاڑی سے اس کو بھجوایا اس کے گاؤں۔ کئی دن جب 2-4 دن گزر گئے تو چاہا کہ چلو ہم دونوں میاں بیوی چل کے اس کا جو ہے جا کر وہاں پر اس کی خیریت لیتے ہیں، فرصت دیتے ہیں۔ پہنچے اس کے گاؤں تو وہ اپنے بوڑھا ٹوٹی چٹائی پر 2-4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ کہا بابا جی آپ سے کیا کہنا، آپ تو خود اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، آپ جانتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے رب کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ سمجھانے لگی اپنے طور پر۔ جب کہا بیٹا یہ سب کہا تو اس نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا کیوں پریشانی کی بات نہیں؟ کہا پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ بیٹا میں نے پیسے دے کر کون خریدا تھا؟ بیٹا میں نے پیسے دے کر نہیں خریدا تھا، اللہ نے رحمت سے دیا تھا، اللہ نے رحمت سے بیٹا دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بیٹا دیا تھا۔ کیسے دیا تھا؟ فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا، اس کی مرضی۔ اللہ اکبر! جب یہ سونا کہ وہ اتنا مطمئن، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اس کے حکم کے مطابق مگر ہے، کوئی مطلب نہیں۔ اللہ اکبر! چلی آئی، گاؤں سے واپس آ گئی۔ کہا سنیے، جانے سے پہلے کہا کچھ مہینے کی چھٹی لے لیے۔ کہا مہینے کی چھٹی لے کر کیا کریں گے؟ 2-4 دن کا اور وقت دیجیے، میں گاؤں سے شہر آ جاؤں گا، کیونکہ میں جو ہے بیٹھے بیٹھے کھانے والا نہیں، میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کا شیوہ یہ ہرگز نہیں کہ بیٹھے بیٹھے روٹی کھائے، جب تک آزاد سلامت ہو، کام کر رہے ہو۔ مسلمان کو چاہیے کہ محنت سے روٹی کمائے۔ یہ ہے اسلام۔ باپ کی روٹیوں میں ٹھیک ہے، اگر باپ مالدار ہے اور آپ پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ صحیح سلامت ہیں اور کوشش نہیں کر رہے ہیں تو یہ اسلام ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ گیا، وہ بھی لوٹ آیا،
پھر کام کاج میں لگ گیا. 4 مہینے گزرے تھے, پھر وہ آ گیا. مالکن چھٹی چاہیے 3-4 دن کی, اب کیا ہو گیا؟ خیریت. بات یہ ہے کہ بہو بیمار رہنے لگی تھی بیٹے کے انتقال کے بعد, اسے اٹیک پڑ گیا. اللہ اکبر, اٹیک پڑ گیا, صدمہ لگ گیا, لہٰذا مجھے گاؤں جانا ہے. اب وہ کہنے لگی جب میں نے سنا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی, اب تو جو اس کا گھر جا گیا, اب کس کی وجہ سے وہاں جائے گا گاؤں میں؟ بیٹا پہلے چلا گیا, بہو چلی گئی, ایک پوتا رہ گیا, اب کیا کرے گا جا کر؟ خیر چھٹی دی, یہ چلے گئے دونوں. کچھ دن بعد یہ دونوں میاں بیوی پھر اس کے گاؤں پہنچے تعزیت دینے کے لیے. بابا صبر کریے, اللہ فضل فرمائے گا, کرم فرمائے گا. کہا بیٹا سنو, پریشان میں نہیں ہوں, اللہ کی دی ہوئی نعمت بھی اس نے لے لی, اس لیے کہ بہو مری ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ بیٹا بغیر شادی کے مر جاتا تو بہو نہ آتی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندے عزیز ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں کیسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ پریشانی میں بھی اپنے رب کی نعمتوں کو شکوہ نہیں کر رہے, بلکہ جو ہے اس پر راضی ہے. سبحان اللہ. ایمان مضبوط ہونے لگا اندر سے, اس کے اندر اسلام کے لیے محبت کہ یہ اسلام ہے, اتنا مطمئن. اللہ اکبر. اس نے کہا بیگم پریشانی کی بات نہیں ہے, بہو چلی گئی ہے, ابھی لڑکا ہے, ابھی ہم نے اس کا نام لکھوایا اسکول میں, کچھ ہی مہینے ہوئے تھے, 1-2 مہینے پہلے. اب میں اس کو لے آؤں گا, وہی رہوں گا آپ کے گھر میں, 3رے مالے پر جہاں میں رہتا ہوں وہی رہوں گا, وہی رکھوں گا, میرے ساتھ رہے گا, مجھے آپ کہیں نہیں جانا. کچھ دنوں بعد وہ اپنے پوتے کے ساتھ وہیں آ گیا. آنے کے بعد وہ عورت منظر دیکھتی تھی, کبھی رونا آتا تھا, کبھی ہنسنا آتا تھا, کبھی اس کے ماں باپ کا گزر جانے کی وجہ سے رونا آتا تھا اس اسرائیل عورت کو, اور کبھی ہوتا یہ تھا کہ دادا اور پوتے کی محبت جو مثالی ہوتی ہے کہ دادا کبھی گھوڑا بنا ہے اور پوتا چہرا ہے, دادا اس کو جو ہے کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, گھما رہا ہے, یہ محبت دیکھ کر کبھی خوش ہوا کرتی تھی. اللہ پر ایک وقت آیا, اللہ انہی کا امتحان لیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ہاں, ایک مرتبہ وہ لڑکا کھیل رہا تھا, 3ری منزل میں کھیلتے کھیلتے اچانک اوپر سے گرا اور سیدھے سر کے بل آیا, خون میں لطمت. مالکن دوڑی, وہاں سے وہ شخص دوڑا, دادا دوڑا, ایمبولینس میں لے کر اسپتال تک گئے. اسپتال میں بعد میں پہنچے, قبض کرنے والا فرشتہ, روح کو قبض کرنے والا فرشتہ پہلے پہنچ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. جب یہ منظر دیکھا تو عورت کا کلیجہ پھٹ گیا کہ اب تو کوئی نہ رہا. اس بوڑھے نے اپنے اس پوتے کے لاشے کو اٹھایا, بلایا, غسل کرایا, اپنے ہاتھوں سے, بوڑھے ہاتھوں سے گڈھا کھودا, اور اس کے بعد اس قبر میں اپنے بیٹے کو, پوتے کو رکھا اور مٹی دے کر واپس آ گیا. یہ منظر جب عورت نے دیکھا, اس کی مالکن نے دیکھا, کہاں رہا نہ گیا کہ اتنا بڑا صدمہ, پورا کنبہ لٹ گیا اور اس کے پاس کوئی نہ رہا. لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں, کوئی اف نہیں, کوئی شکایت نہیں. دونوں میاں بیوی سے جب نہ رہا گیا تو بوڑھے کے پاس آئے, کہنے لگے بابا یہ بتاؤ, یہ سکون, یہ اطمینان کہاں سے ملتا ہے؟ سن کر کہو, یہ سکون, یہ اطمینان کہ سب کچھ مل جائے پھر بھی شکر نہ ہوتا ہے, یہ سکون اطمینان کہاں سے ملتا ہے؟ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا, اے بیٹی, اے خاتون, تم بھی حاصل کرنا چاہتی ہو یہ سکون, کیا تم بھی حاصل کرنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں, میں بھی چاہتی ہوں کہ سکون مجھے مل جائے, کیونکہ میری اولاد نہیں ہے, میں تو جب سے آئی ہوں آج تک اولاد نہیں, لیکن بے چین رہتی ہوں. مال اتنا ہے, سب کچھ ہے, لیکن تب بھی بے چینی بے قراری نہیں جاتی. میرا سب کچھ مل گیا پھر بھی مطمئن. آخر یہ سکون, یہ اطمینان, یہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا, یہ کہاں سے ملتا ہے؟ کہا اگر تم بھی حاصل کرنا چاہتی ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم مجھے خدا کے مکی کا کلمہ پڑھے, تجھے بھی یہ سکون اطمینان حاصل ہو جائے گا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو وہ بھی کلمہ پڑھا, اس نے بھی کلمہ پڑھا. اور سنو ایک بار, میں نے کلمہ پڑھا اور میرے شوہر نے کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں آ گئے. یہ اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی پریشانی آئے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر پریشانی کے بعد, بلکہ ہر پریشانی کے ساتھ, ترجمے کے حساب سے ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. جب پریشانی آئے تو گھبرائے نہ, یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بڑی آسانی کے لیے آئی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو 800 سال سے ہو, جنہوں نے ہزاروں سال رہے ہو, یہ 100 سال کی پریشانی, 10 سال 15 سال کی پریشانی چلی جائے گی. انشاءاللہ اسلام میں پھر آسانی آئے گی. لیکن اس میں
आपको नमाज नहीं छोड़नी कि परेशानी आ गई, अब तो बड़े हालात खराब, हम क्या करें, हम आ नहीं पाते, ये नहीं कर पाते, कमा लेते हैं साहब, कमा लेते हो, इतनी परेशानी के बाद ट्रेवलिंग कर लेते हो, लेकिन कुरान नहीं पढ़ पाते। इतनी परेशानी के बाद अगर तुम्हारे लिए परेशानी है तो कमाने चले जाते हो, दूसरे इलाके में पहुंच जाते हो, लेकिन 5 वक्त की नमाज अदा नहीं कर पाते, दुकान में वक्त नहीं मिलता, दुकान में काम में इतना मसरूफ है, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता, क्योंकि हमने इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए अल्लाह की रहमतें भी हमसे दूर होते जा रही है। जब हम इस्लाम के करीब आते जाएंगे तो फिर अल्लाह की रहमतें भी हमारे करीब आती जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। पूरे वक्त गुजर जाता है, उसके बाद हम इसी महल्ले में रहते हैं और हम तब आते हैं जब खुतबे का वक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको तकरीर तो सुने नहीं ना, सुने नहीं, सामने गए, पास में रहते हैं, क्या करेंगे आके? अगर सुन लेंगे तो शायद अमल ना करना पड़ जाए, इसलिए हम कह देंगे कि हमने सुना नहीं था साहब। जानते हो कि जो जानकार होता है उसके लिए 1 गुना है और जो जानकार नहीं होता उसके लिए 2 गुना। क्या है? आप कहेंगे कैसे कि हमें जानकारी नहीं है इसलिए हमें जानकारी 1 गुना, और जिसको जानकारी नहीं उसको 2 गुना। जानकारी होने के बाद अमल ना करना तो 1 गुना है, और नहीं जानकारी होने के बाद गुनाह करना 2 गुना है। क्यों? क्योंकि एक तुमने इल्म हासिल क्यों नहीं किया, इसका गुनाह क्यों नहीं किया, और दूसरा अमल नहीं किया। जब सीखा नहीं तो अमल कैसे? ना सीखने का भी गुनाह और ना करने का भी गुनाह, और जिसने सीखा अमल ना किया उसके लिए 1 गुना। तो बड़े मुतमईन न हो जाया करें। सारे डब्बे देखते हैं, सब लाल होते हैं, सब नीले होते हैं, लेकिन 10 लोगों से पूछते हैं, हाँ कानपुर कौन सी गाड़ी जाएगी, उसी में बैठते हैं, हर डब्बे में नीला है, चले आओ, नहीं चाहते। वहां सबसे पूछते हैं कहां तक जाएगी, जहां तक जाना वहां तक जाएगी कि नहीं जाएगी, पूछो इस्लाम के बारे में, उनसे पूछो जो इस्लाम के रहबर हैं, उनसे जानो तक तो उनके पास जाओ। जब सीखोगे तो जानकारी होगी, जब जानकारी होगी तो नमाज में लुत्फ आएगा, दीनी मामलात में आपको जो मजा आएगा, लुत्फ आएगा, और जब लुत्फ आने लगेगा तो आपको खींचने के बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अल्लाह के घर खुद बखुद खिंचते चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिकुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।